بسم الله الرحمن الرحيم. آنے والا ہے، ننگے کھڑے ہوگے. یہ تمہارا پیر بھی اللہ کے سامنے ننگا کھڑا ہوگا، یہ تمہارا مرشد بھی اللہ کے سامنے ننگا کھڑا ہوگا، اللہ کا نبی بھی اللہ کے سامنے بغیر لباس کے کھڑا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھوں گا کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبیوں کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد جنتیوں کو لباس پہنایا جائے گا، اور جہنمیوں کا لباس جو ہے قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو تو ننگا جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا. ان کے تو نصیب میں بھی یہ کپڑا نہ ہوگا. جتنی بدماشی تم کر سکتے ہو، جتنی نفرت تم کر سکتے ہو کر لو. قرآن مجید کے اندر اللہ ان مشرکین کا ذکر فرماتا ہے. آج آپ دیکھیں یہ سورۃ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے اندر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی اس قوم کو دن اور رات پکارا ہے، تیری دعوت دی ہے، الوہیت کی، وحدانیت کی، یکتائی کی، تیری ربوبیت کی. ہوا کیا؟ فرمایا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اللہ میری اس دعا نے سوائے فرار کے کوئی زیادہ ہی نہیں کیا. یہ دوڑتے رہے، مجھ سے بھاگتے رہے، نفرت کرتے رہے. جتنا ان کو قریب لاتا ہوں اتنا یہ دور ہو رہے ہیں مجھ سے. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے تاکہ وہ ان کی مغفرت فرمائے. توحید کی دعوت ماننے سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ انسانوں کا خیرخواہ، اپنی قوم کا خیرخواہ. کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے ان کو جب بھی پکارا ہے تاکہ وہ ان کی مغفرت فرما دے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس دی. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑے ڈال دیے. آج بھی وہی حرکت ہے، آج بھی وہی حرکت ہے. 2 قدم کا فاصلہ ہوگا تو 10 قدم کر دیں گے تاکہ بات نہ سنیں. کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیں گے، اپنے اوپر کپڑے ڈال دیں گے تاکہ یہ دعوت نہ سنیں. کیوں تمہیں یہ دشمنی ہے اپنے اللہ سے؟ اپنے اللہ کی کتاب سے یہ دشمنی تمہیں کیوں ہے؟ تمہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی تیرا خالق ہے، وہی تیرا مالک ہے، وہی تیرا رازق ہے، وہی بندے پرور ہے، وہی غریب النواز ہے، غریب نواز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی حاجتیں برلاتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی وہ زندگی دیتا ہے، وہی بارشیں برساتا ہے، وہی فصلیں اگاتا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ شریکوں سے پاک ہے. یہ بات تمہیں بری لگتی ہے، اس بات سے تمہیں نفرت ہے. اپنے اللہ سے نفرت کر رہے ہو، اپنے خالق سے نفرت کر رہے ہو. حرام خور، جس کی زمین پہ رہ رہے ہو، جس کا سانس لے رہے ہو، جس کے وجود کے ساتھ گھوم رہے ہو، جس کے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہو، جس کی نعمتوں سے تم فائدے اٹھا رہے ہو، اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، نام سنتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اس کی وحدانیت سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. سورہ زمر کے اندر دیکھیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. کس طرح ذکر؟ ذکر تو مشرک بھی کرتے ہیں، اللہ 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 لگے رہتے ہیں. اللہ کے نام سے تو نفرت نہیں کرتے، اللہ کو تو مانتے ہیں. مشرک بھی مکے کا مشرک مانتا تھا، یہودی مشرک مانتا تھا، نصرانی مشرک مانتا تھا، مجوسی مشرک مانتا تھا، ہندو مشرک مانتا ہے، پاکستان کا یہ مشرک مانتا ہے. یہ سروردی، یہ چشتی، یہ قادری، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے بھی فرقے ہیں، جس طریقے سے
जिस शक्ल से ये आज अल्लाह के साथ शिरक करते, हर एक अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहदानियत के साथ, उसकी यकताई के साथ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हुवल्लज़ी फिस समाई इलाहुन व फिल अर्दि इलाहुन, आसमान के मलाइके अल्लाह की पाक मखलूक, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक नहीं। ज़मीन के ऊपर अल्लाह के नबी है, अल्लाह के वली है, शुहदा है, सिद्दीकीन है, सालिहीन है, लेकिन अल्लाह के साथ इनमें भी कोई शरीक नहीं है। वहदहू, वो अकेला है, यकता है। फिर क्या होता है? इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, ये आखिरत के मुनकिर, अल्लाह फरमाते हैं इनके दिल जो है ना ये तंग हो जाते हैं। बड़ी तकलीफ में होते हैं ये बेचारे, बड़ी तकलीफ में होते हैं जब आप तौहीद बयान करते हैं, जब आप रद्द शिर्क करते हैं कि साहिर अपने सहर से किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये नजर लगाने वाला अपने नजर को टके का नुकसान भी किसी को नहीं देख सकता, इस तावीज़ से एक टके का फायदा नहीं होता, इन दरगाहों से एक टके का फायदा नहीं होता, अल्लाह के नबी और वली एक जर्रा किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की चोरियां नहीं कर सकते। ये दज्जाल गंदा यहूदी, ये मक्कार झूठा, ये मेरे रब की उलूहियत के अंदर शरीक नहीं, ना वो बारिश बरसा सकेगा, ना वो कल्ला उगा सकेगा, ना वो किसी के मौत पे कादिर होगा, ना वो किसी की जिंदगी के ऊपर कादिर होगा। हर मुशरिक बिलबिला जाएगा, बिलबिला उठेगा, परेशान हो जाता है। अरे जी ये तो ये भी नहीं मानता, अरे जी ये तो ये भी नहीं मानता है। अरे इसलिए नहीं मानते हैं कि जो कलमा हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। जब तुम मेरे रब की उलूहियत की सिफत में उसकी मखलूक को शरीक करोगे तो मैं कैसे चैन से बैठूंगा, कैसे मैं ये बर्दाश्त करूंगा, कैसे मैं ये मानूंगा, कैसे मैं खामोश रहूंगा, कैसे मैं तुम्हारी हाँ के अंदर हाँ मिलाऊंगा। देखिए नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वअसर्रु वस्तक्बरु इस्तिकबारा, बड़े तकब्बुर के साथ इनकार करते हुए अपने शिर्क के ऊपर वअसर्रु डटे रहे, एक इंच ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरे अल्लाह दिन रात 950 साल दावत दी है। फरमाया सुम्मा इन्नी दअवतुहुम जिहारा, अल्लाह फिर मैंने पुकार पुकार कर इनको दावत दी है, पुकार पुकार कर दावत दी है। ये कमबख्त कानों में उंगलियां पहुंच रहा है, अपने ऊपर कपड़े डाल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे को भाग रहा है, किसी तरीके से ये दावत मेरी इस तक पहुंच जाए, शायद ये समझ जाए, ना समझ हो, समझ में आ जाए इसकी। क्योंकि मोमिन वो तो कौन का खैरबा होता है कि ये इनकार इसलिए कर रहा है शायद दावत अभी समझा नहीं, ना समझी की वजह से, वरना ये क्यों इनकार करेगा अपने रब की उलूहियत और रुबूबियत की, उसकी तौहीद का क्यों इनकार करेगा, क्यों ये शिर्क के ऊपर डटा रहेगा। इतनी दावतुहुम जिहारा, मैंने फिर पुकार कर ऐलानिया इनको दावत दी है। सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम, फिर मैंने ऐलानिया इनको दावत दी है। वअसररतु लहुम इसरारा, और फिर मैंने जिहार आलनता, उसके बाद इसरार के साथ छुपे से खामोशी से इनके पास जा जाकर इनको समझाया। शायद लोगों के सामने ये ना मानते हो, यार ये मेरी जमात का आदमी है मुझे देख लेगा, ये मेरा साथी है मुझे देख लेगा, ये मेरा पीर मुझे देख लेगा, ये मेरा मौलवी मुझे देख लेगा, ये मेरा रिश्तेदार मुझे देख लेगा। बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये फिर क्या कहेगा, ताना देगा। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने एक एक के पास जाके चुपके से एक एक को भी समझाया। ये सुन्नत तरीके हैं, देखिए हमें इख्तियार करते हैं ये लोगों के पास इन्फिरादी जाकर मुलाकातें करना, दावत देनी, दावत अल्लाह की तकरीरें करनी,
اعلانیہ کہنا، دن کو کرنا، رات کو یہ دعوت کا کام کرنا، خطوط کے ذریعے کرنا، نیٹ کے ذریعے کرنا، رسائل جرائد کے ذریعے کرنا، اخبارات کے ذریعے کرنا، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو استعمال کرنا، قلم کو استعمال کرنا، زبان کو استعمال کرنا، جو جو ذرائع ہے ہر ذریعے کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی یہ دعوت لوگوں کو دینی ہے، توحید کی دعوت لوگوں کو دینی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو، شرک کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بے دردے تمہارے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمتوں کو برسائے گا۔ مدرارا سے مراد جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کی بارش برسے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد سے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٌ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات دے گا، اس کے اندر نہریں بہا دے گا وہ۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی وقار کا خیال نہیں رکھتے؟ دیکھیں یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ جو پوری توحید کو ہمیں سمجھاتا ہے، پوری توحید۔ آج ہم سب کہتے ہیں توحید توحید، لیکن توحید کو ہم سمجھے نہیں ہوتے ہیں۔ پوری توحید کا محور، مرکز وہ یہی نقطہ ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی وقار کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو، تم اللہ کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ اور اللہ کی عزت وہ کس طرح باقی رہ جائے گی کہ ایک خالق کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر کر دیا جائے، ایک خالق کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر کر دیا جائے، اس طرح اللہ کی عزت اور وقار اس کے دل میں باقی رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ رب العزت اولاد دیتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ درگاہ والا بھی اولاد دیتا ہے تو یہ اللہ کی عزت نہیں کرتا ہے کہ ایک مردے کو اپنے رب کے ساتھ اس نے برابر کر دیا۔ اللہ جولیاں برتا ہے، نبی بھی جولی برتا ہے، اس نے اللہ کی عزت نہیں دی کہ نبی جو مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن خالق کے مقابلے میں وہ مخلوق ہے، وہ محتاج ہے، وہ بندہ ہے۔ خالق کے مقابلے میں اس کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ لیکن آج تو ایک ساحر کو، دجال کو، نجومی کو، ان گندی مخلوقات کو بڑے فخر سے بہت لوگ کہتے ہیں، کہہ رہے جی آپ یہ نہیں مانتے شیطان کو جو اللہ نے بہت طاقت دی۔ اکثر ہمارے دیش میں باعث ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ طاقت کو تھوڑا دکھا دو کہ اللہ نے کیا طاقت دی ہے، وہ طاقت مجھے دکھا دو قرآن اور سنت سے کہ کیا طاقت اللہ نے دی ہے۔ اولاد دے سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے، فصلیں اگا سکتا ہے، موت زندگی دے سکتا ہے، کسی کی زندگی میں کمی زیادتی کر سکتا ہے۔ آخر کیا طاقت اللہ نے دی ہے؟ غیب جانتا ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ وہ کون سی صفت اللہ کی ہے جس کے اندر اللہ نے ابلیس کو بھی شریک کر دیا اپنے ساتھ؟ ایک کو بتا دو، پھر گونگے شیطان کی طرح خاموش ہوتے ہیں، جواب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے طاقت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی، اللہ نے اس کو تیر دیے، مہلت دیے ہر شیطان کو۔ جو وقت اس کا مقرر ہے زندگی کا، اس زندگی کے اندر تم اپنی دعوت چلاتے رہو، لوگوں کو گمراہ کرتے رہو، بس یہ وہ بات ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر خود ابلیس کے منہ سے اللہ ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو جن لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے ان لوگوں سے وہ کہے گا کہ دیکھو میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا ہے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تو صرف دعوت دی ہے، تم نے دعوت کو قبول کر لیا، اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے جانوں کو ملامت کرو۔ تو اللہ نے کسی کو کوئی طاقت نہیں دی،
کسی کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی وقار کا خیال نہیں رکھتے ہو، ان مخلوقات کو تم اللہ کے ساتھ برابر کر رہے ہو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں جو جماعتیں اللہ کے وقار کے بنیاد پہ وجود میں آتی ہیں، اس جماعت کے ہر فرد کو یہ بنیادی نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ایمان کی اصل بنیاد وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی عزت کرتا ہوں، اللہ کے وقار کا عقیدہ رکھتا ہوں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرتا۔ باقی ساری مخلوق ہے وہ خالق ہے، وہ اعلیٰ ہے، الاعلیٰ ہے، باقی سارے جو ہے وہ نیچے ہیں، سارے جو ہے کمتر ہے، سارے اس کے سامنے ذلیل ہے، چاہے کتنی بھی اعلیٰ مخلوق ہو لیکن رب کے سامنے وہ ذلیل ہے، سر پر سجود ہے، وہ رکوع کے اندر ہے، وہ اسی سے مانگ رہے ہیں۔ وہ عبادت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ لیکن چونکہ ہماری ناسمجھی ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے جو جماعت اللہ کے وحدانیت کے لیے وجود میں آتی ہے، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے ہم اس جماعت کو کتر کر دیتے ہیں۔